قرآن کا لفظی مطلب جمع کرنا ہے۔ یہ اپنے اندر ہمیشہ رہنے والے قوانین اور کبھی تبدیل نہ ہونے والی سچائیوں کو جمع کیے ہوئے ہے۔ اس کا مطلب اعلان کرنا بھی ہے۔ قرآن اپنے آپ کو اللہ کا کلام کہتا ہے، یعنی اس کے تمام الفاظ اللہ نے اپنے فرشتے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجے، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ یہ ایک روشن کتاب ہے جسے باہر سے کسی روشنی کی ضرورت نہیں۔ یہ سچی اور واضح کتاب ہے جو عربی مبین میں نازل ہوئی، جو مفہوم کو صاف صاف بیان کرتی ہے۔ اس میں کوئی نقص نہیں، کوئی کمی نہیں۔ یہ شاعری نہیں، یہ حلال و حرام کے بارے میں بتاتی ہے۔ اس میں کوئی بھی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ نے لیا ہے۔ یہ نصیحت ہے جسے مومنین خود پڑھتے اور دوسروں کو پڑھاتے ہیں اور عمل کرتے ہیں۔ قرآن اپنے آپ کو حق اور باطل میں فرق کرنے والا اور اختلافات مٹانے والا کہتا ہے۔ اسے خاموشی سے سن کر اس کے مفہوم پر غور کرنا چاہیے۔ اس سے زیادہ ہدایت دینے والی دنیا میں کوئی کتاب نہیں۔ قرآن اپنے آپ کو بہت بڑی نعمت کہتے ہوئے انسانوں کو اپنے ملنے پر جشن مسرت منانے کے لیے کہتا ہے۔ قرآن عربی زبان میں پہلی کتاب تھی۔ اس سے پہلے عربی زبان میں کوئی الہامی کتاب موجود نہ تھی۔ قرآن اپنے آپ کو ام الکتاب یعنی کتابوں کی ماں کہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں تو اس جیسی کوئی ایک صورت بنا کر دکھاؤ۔ مزید کہا کہ ایک صورت نہ صحیح تو چند آیات یا پھر صرف ایک آیت ہی بنا کر لے آؤ، اور بے شک تمام لوگ مل کر بھی یہ کوشش کر لیں، ایسا نہیں کر سکیں گے۔ یہ ایک کھلا چیلنج تھا جو اب بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا، لیکن آج تک کوئی ایک آیت بھی اس جیسی نہیں بنا سکا۔ کفار مکہ جو اسلام کے سخت مخالف تھے، انہوں نے بھی یہ تسلیم کیا کہ قرآن کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ قرآن کی سچائی کی دوسری دلیل قرآن خود دیتا ہے۔ اگر یہ اللہ کی جانب سے نہ ہوتی تو اس میں بہت سے اختلافات، تضاد اور غلطیاں ہوتی۔ بہت سے غیر مسلم جو عربی زبان پر عبور رکھتے ہیں، انہوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ قرآن سے کوئی ایسی بات نہیں نکال سکے جو ایک دوسرے کی برعکس اور مخالف ہو۔ پھر قرآن کی سچی کتاب ہونے کی یہ بھی ایک دلیل ہے کہ ہمارے پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئی، جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ مکہ کی یہ حالت تھی کہ اس وقت وہاں صرف 19 لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ ظاہر ہے اتنی عظیم کتاب وہ خود تو نہ لکھ سکتے تھے، اور نہ ہی کوئی اس قابل تھا کہ وہ لکھوا سکتا۔ پھر یہ 22.5 سال میں تھوڑی تھوڑی نازل ہوتی رہی، جسے کتاب کی صورت میں لکھا گیا۔ حیرت یہ ہے کہ اس میں املا کی ایک بھی غلطی نہیں۔ آج کے دور میں ہمارے پاس لکھنے کے بہت سے ذرائع ہیں، لیکن اس کے باوجود بڑے سے بڑا مصنف بھی جب لکھتا ہے تو املا کی کئی غلطیاں رہ جاتی ہیں، جو بعد میں کوئی دوسرا ٹھیک کرتا ہے، اور کئی دفعہ جملہ لکھنے میں بھی غلطی ہو جاتی ہے۔ لیکن قرآن ایسا نہیں ہے۔ اس میں املا یا گرامر کی کوئی غلطی نہیں، جس کے اللہ کی طرف سے ہونے کا بہت بڑا ثبوت ہے۔ ایک اور اہم ثبوت یہ ہے کہ آپ دیکھیں، جب قرآن نازل ہوا وہ 6 صدی عیسوی کا زمانہ تھا۔ اس وقت انسانی علم اتنا زیادہ ترقی یافتہ نہ تھا،
انسان کو کائنات، چاند، سورج، سیاروں اور زمین کے بارے میں زیادہ علم نہیں تھا۔ انسان کو خود اپنے جسم اور پیدائش کے مراحل کا علم نہیں تھا۔ انسان اور بھی بہت سی چیزوں کے بارے میں نہیں جانتا تھا، لیکن قرآن نے سب سے پہلے وہ باتیں بتا دی جنہیں آج کی جدید سائنس بھی درست تسلیم کرتی ہے۔ اور قرآن میں کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں جسے کبھی غلط ثابت کیا گیا ہو۔ بہت عرصہ ہوا فرانس کے ایک سرجن ڈاکٹر موریس بوکائے نے خود عربی زبان سیکھی۔ اس کے بعد اس نے قرآن، بائبل اور سائنس کے عنوان سے کتاب لکھی، جس میں اس نے اعتراف کیا کہ قرآن واقعی خدا کی کتاب ہے۔ ایسی اور بے شمار مثالیں ہیں کہ مغربی دنیا کے لوگوں نے قرآن پڑھ کر اور اس پر تحقیق کر کے اسلام قبول کیا۔ ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو ایک زمانے میں اسلام کے سخت مخالف تھے۔ قرآن مجید سمجھنا بہت آسان ہے، اور یہ بالکل غلط کہا جاتا ہے قرآن سمجھ نہیں آ سکتا یا اسے سمجھنے کے لیے ہر وقت کسی استاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ بات کو خود قرآن مجید نے مسترد کیا ہے اور سورہ قمر میں 4 مرتبہ کہا ہے کہ قرآن سمجھنے میں نہایت آسان ہے۔ اس لیے ہم قرآن کی بات ہی تسلیم کریں گے، کیونکہ اس پر ہمارا ایمان ہے۔ آج کل دنیا کی ہر زبان میں قرآن مجید کے ترجمے موجود ہیں، اس لیے سمجھنے کے لیے اور بھی سہولت میسر ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ عام آدمی قرآن مجید کو کیسے سمجھ سکتا ہے؟ قرآن مجید دنیا کے تمام انسانوں کے لیے آیا ہے اور اس نے سب لوگوں کو مخاطب کیا ہے۔ اس اعتبار سے قرآن کا موضوع انسان ہے۔ اس میں دیے گئے حقائق سے تو ہر کوئی فائدہ اٹھا سکتا ہے، لیکن ہدایت اور رہنمائی صرف ان کو ملتی ہے جو متقی ہوتے ہیں، اور متقی وہ ہوتے ہیں جن کے دل میں سیدھی راہ پر چلنے کی شدید خواہش ہوتی ہے اور وہ غلط راستوں سے اور برائیوں سے بچ کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ قرآن کو نہایت سنجیدگی سے لیتے ہیں اور پھر اس پر مکمل ایمان اور یقین کے ساتھ عمل کرتے ہیں کہ اگر ایک شخص کسی ایسے تنگ راستے سے گزر رہا ہو جہاں دونوں طرف جھاڑیاں اور کانٹے ہوں، وہ شخص بہت احتیاط کرے گا اور اپنے لباس کو ان جھاڑیوں اور کانٹوں سے بچاتا چلا جائے گا۔ یہ طرز عمل انسان کو برائیوں سے بچاتا ہے، جس سے وہ متقی بن جاتا ہے۔ یعنی متقی اس شخص کو کہتے ہیں جو تقوی اختیار کرے۔ تقوی کے معنی جو شخص خدا کے قوانین اور احکامات کے مطابق زندگی بسر کرے اور اسے اس بات کا یقین ہو کہ اگر میں ان کی خلاف ورزی کروں گا تو مجھے نقصان ہوگا۔ اس طرح وہ گناہوں سے بچ کر نیک راستے پر چلتا ہے۔ اگر ہم قرآن پاک کی ہدایات پر عمل کرتے رہیں تو کبھی بھی غلط راستے کی طرف نہیں جا سکتے۔ اسی لیے ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہر شخص کو قرآن مجید سمجھنا چاہیے۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمائی کہ قرآن مجید ہمارا سچا اور حقیقی رہنما ہے۔